آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں بات کرنا؟ آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ حضور کے غلام کہہ دیا جائے نا یہاں، آپ علامہ صاحب سے مفتی صاحب سے کہیں کہ آپ کے شاگرد نکمے ہیں، کہہ کے دیکھیں۔ آپ نے تو ان کی ساری تدریس پہ پانی پھیر دیا یہ کہہ کے کہ آپ کے شاگردوں کو کچھ آتا نہیں۔ آپ کہیں کسی پیر صاحب کے کہ آپ کے مرید سارے ہی نکمے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں، تو آپ نے تو ان کی طریقت دفن کر دی ہے جملے کہہ کے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، کیسے سوچ لیا کہ وہ جو مدینے والے رسول کے غلام تھے، وہ جو حضور سے ڈائریکٹ دین لیتے تھے، وہ جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، اور سنو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی گلی سے گزر جائے تو اللہ رحمت کر دیتا ہے۔ غوث پاک کی گلی سے گزرنے والے پہ کرم ہوتا ہے تو جو محمد عربی کے پاس بیٹھا کرے، جو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ پتہ نہیں لوگ کدھر، اور پھر دین کو مشکوک کرنے کی سازش ہے۔ ہم نے تو دین لیا ہے صحابہ سے۔ جب آپ کے سامنے کوئی حدیث پڑھتا ہے تو پہلے کسی صحابی کا نام لیتا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہی کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ سے، وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ حضرت ابو دردہ سے۔ تو حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تم نے میرے دروازے پہ آنا ہے نا تو میرے کسی صحابی کا بازو تھام کے آنا ہے، اس کا نام لو، پہلے اس کا نام لو۔ یہ روایت کس نے بیان کری؟ پہلے نام لو۔ آپ تو اکیلے دروازہ رسول تک جا نہیں سکتے جب تک کسی صحابی کا دامن نہیں تھام لیتے۔ صحابہ سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ باقی مزاج ہے لوگوں کا، اگر آپ کسی چیز میں نقص نکالنا چاہیں گے تو نقص تو مل ہی جاتے ہیں۔ اگر نکالنے کا پروگرام ہو جائے تو نقص تو وہ تو مل جاتے ہیں۔ لوگ انبیاء کو ڈسکس نہیں کرتے، لوگ معاذ اللہ تعالیٰ سرکار کا علم شریف اس پر بات نہیں کرتے۔ ڈسکس کرنے کو کیا ہے جو نہیں ملتا؟ لیکن اگر اس الجھن میں الجھو گے تو دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ ویسے علماء یہاں تشریف فرمائے ہیں، ہم تقلید جو کرتے ہیں یہ اعمال میں کرتے ہیں، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی۔ ہم اللہ رسول کو امام اعظم کے کہنے پہ نہیں مانتے، ہم تو ان کی اعمال میں تقلید کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ کریم نے ہمارے لیے نمونے کے طور پر بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح، بولیے گا، صحابہ ایمان لائے، تو پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لے ہیں، یہ تو کلیاں پی جاتے ہیں حضور کی، یہ تو ناک سے ریٹھ نکلتی ہے تو چہروں پہ مل جاتے، تو سارا مال لٹا دیتے، ان کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ کریم نے فرمایا او میرے محبوب کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں خبردار ہو جاؤ، تم ہی بیوقوف ہو۔ صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں تم، تو جن کے ایمان کو بطور مثال دیکھیں نا، جس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے، اگر آپ نے اسی کو مشکوک کر دیا، فرمایا ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح جس طرح میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے زمانے میں جو ایمان کا مسئلہ ہے نا، اس میں بڑی حد تک پیچیدگیاں ہیں، اللہ ماشاءاللہ، یقین کی کمزوریاں ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پولیس میں نوکریاں آتی ہیں نا، تو سویرے بڑے بڑے وہ بچے جن کی کبھی 12 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی، وہ صبح سڑکوں پہ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں پولیس میں جا کے، اور اس کی بڑی جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اسے کہا جائے نا فجر بھی پڑھ لیا کر، تو کہتا ہوں خو دیر سے آتا ہوں، کام بڑے ہوتے ہیں، بیٹھ کے کرتا ہوں، 100 بہانے کرتا ہے، لیکن ضرورت کے لیے کمزوریاں آ گئیں بڑی ساری جگہوں۔ صحابہ کرام کی اگر آپ زندگیاں دیکھیں نا تو سیاستہ میں روایت ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ محنت کی، آس بن وائل ایک کافر تھا، اس کے گھر میں محنت کی۔ غریب آدمی کی تنخواہ جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے تنخواہ کے آنے سے پہلے ہی ساری خرچ ہو چکی ہوتی ہے، پہلے لگ جاتی ہے، کیونکہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو ڈھیر سارا مال ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 9 حصے برکت بھی تجارت کے اندر رکھی ہے اور ایک حصہ باقی کاموں میں رکھی۔ تو غریب آدمی جب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو وہ جو اس کو پیسے آتے ہیں نا، کبھی
تو آنے سے پہلے طے ہوتا ہے کہ کہاں لگنے. اب آپ کا تو نہیں مجھے پتا، بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرا ایک چھوٹے علاقے سے تعلق ہے، تو ہمارے یہاں ایک کمیٹی ڈلتی ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے ہر مہینے دیے جاتے ہیں، پھر وہ کمیٹی نکلتی ہے. تو وہ کمیٹی کا نکلنا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عید کا دن ہوتا ہے، جس کی نکل آئی سمجھ لیں پھر وہ نہ چھا گیا. وہ تو میری تو کمیٹی نکل آئی، اور کمیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے. وہ اگر کہہ دینا جس کے یہاں کمیٹی ڈالی ہوتی ہے کہ تھوڑے تھوڑے لے لو، تو کہتے نہیں میری رقم خراب کرنی. لیکن بڑی مشقت سے محنت کے ساتھ وہ پیٹ کاٹ کے پیسے دیے جاتے ہیں. دیے کیوں جاتے ہیں؟ وہ گھر میں جمع نہیں ہو پا رہے تھے، کسی کو دے دیں گے. حضرت خباب کہتے ہیں میں نے بڑی سخت محنت کی. اس نے مجھے ایک کام دیا. ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی اوور ٹائم لگانا چاہتا تھا نا، تو کسی شخص نے اینٹیں پھکوائی ہوتی تھی گلی میں، تو وہ اس کے ساتھ ٹھیکہ کر لیتا تھا کہ میں 1000 لوں گا اور تیری 1000 اینٹ اٹھا کے تیرے گھر میں ڈال دوں گا. تو بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی، اور جب پیسے ملتے تھے تو پیسے ویسے بھی غریب آدمی مزے سے وصول کرتا ہے. کون مزے سے وصول کرتا ہے؟ جو امیر تھے وہ گھورنے لگ گئے اور امیر بولنے لگ گئے، غریب بولنے لگ گئے. میری بات پر توجہ کریں. جس کو 50,000 روز جاتا ہے وہ تو بیچارہ منہ بھی نہیں نہ دیکھتا پیسوں کا، وہ تو سیدھے بینک میں گئے اور بینک سے نکل آئے. اور غریب کو جب شام کو 600 روپیہ دیہاڑی ملتی ہے تو وہ 2-3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے، پھر بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور وہ پیسے وصول کرتا ہے. اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ 150 دودھ کا دینا ہے، اتنے سبزی کی. وہ مزہ لیتا ہے. جو آدمی روز کھاتا ہے نا گوشت کو تو نخرے کرتا ہے، اس سے کہاں کھایا جاتا ہے صاحب. کھاتا تو وہ آدمی ہے جو صبح روٹی باندھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور دوپہر کو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے چٹائی بچھاتا ہے اور لقمہ اٹھا کے جب اس کے منہ کی طرف جاتا ہے تو یوں لگتا ہے اس کی زبان نہیں، اس کا رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. وہ مزہ لیتا ہے. یہ حسن ہے زندگی کا. اگر آپ محسوس کریں تو وہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عاص بن وائل کے ہم مزدوری کی اور بڑی مشقت کی. میں نے بڑی شاندار کر کے میں نے کام کیا دیانتداری سے. وہ کافر تھا، میں مسلمان تھا. آپ فرماتے میرے دل میں شوق تھا کہ پیسے ملیں گے تو یہ میں خرچ کروں گا، اور فلاں جگہ میں نے پیسے لگانے. بچوں کو بھی بتایا ہوتا ہے آدمی نے کہ پیسے آتے ہیں تو تمہیں فلاں چیز بھی لے کر کے دوں گا. اب مجھے بتلائیے کہ اگر اس دن پیسے نہ ملے یا کسی وجہ سے ڈوب جائیں تو کتنی اذیت کا اور کرب کا مسئلہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں جب میں نے مزدوری کر لی، کام مکمل کر لیا، اور میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا تیرا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا. تو میں نے کہا میرے پیسے دے دو. یہ دیکھو یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اس طرح کا ایمان لاؤ. حضرت خباب کہتے ہیں میں نے کہا پیسے؟ تو کہتے ہیں بڑا آدمی تھا نا، نواب تھا، سیٹھ تھا، چودھری تھا، پاورفل تھا. تو کرسی پر بیٹھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا پیسے تو مل سکتے ہیں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا اگر آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو پیسے دوں گا، ورنہ یہ پیسے نہیں ملیں گے. ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ صحابہ نے سب کچھ لٹایا، لیکن ذرا اپنے پر اور میرے اوپر اس بات کو لاگو کیجیے گا کہ آپ نے محنت کی ہو، کمر دکھتی ہو، ہاتھوں میں چھالے ہوں، اور پھر وہ رقم جس کی بڑی ضرورت ہو وہ روک دی جائے. تو یہ دعوے کرنا، نعرے لگانا کام تو آسان ہے، لیکن اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کریں. وہ رقم تو تب ملے گی، تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں کیسے دے دیں؟ یعنی ان کی مزدوریاں دبا لی جاتی، ان کی تنخواہیں چھپا لی جاتی. کہنے لگا وہ تب دوں گا. آپ یقین کریں بڑے خوبصورت جملے ہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس نے بڑے اعتماد سے بات کی کہ نہیں دوں گا. اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکھڑائے گا، یہ پچھتائے گا. کہتے میں نے بھی رومال اٹھایا اور کندھے پہ رکھا. میں نے اسے کہا یار تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں اتنے سے پیسوں پہ لڑکھڑا جاؤں گا. حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ میرے سارے پیسے دبا گیا، نہ میرے دل میں ذرا سی رنجش آئی، نہ میرے چہرے پہ ذرا سا بال آیا، پیشانی پہ بال بھی نہیں آیا. اور فرماتے ہیں کہ مجھے نہ مزہ آنے لگا.
مجھے لطف آنے لگا, مجھے ذائقہ ملنے لگا. میں نے کہا اوہو, میں تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا, مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ مزدوری بھی مدینے والے کی غلامی میں لکھی جا رہی ہے. تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا, مجھے کیا خبر ہو کہ وہاں لکھی جا رہی ہے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. میرے عزیز بات کو سمجھنا, یہ ان لوگوں نے جہاں جا کے نا, میں آپ کو وہ نفسیاتی چیزیں بتانے لگا ہوں جو ذہن پہ اثر کرتی ہیں, جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. یہاں آ کے کھڑے ہونا اور پھر اپنے آپ کو فرماتے ہیں میرے دل میں تو خیال بھی نہیں آیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں میری اور میری اماں کا پیار پورے مدینے میں معروف تھا. توجہ ہے میری بات پر. یہاں مجھے بتایا گیا خواتین بھی ہیں, پر چلو جو بات آئی ہو وہ میرا خیال ہے کیا ہی دینی چاہیے کہ رہنے دیں. نہیں, آپ جمہوری ملک ہے تو آپ سارے بول ہی رہنے دیتے ہیں, کوئی اور کر لیتے ہیں. کیا ضرورت ہے, جب آپ کا اتفاق نہیں ہے تو بعد میں میرے لیے آپ مسئلہ کھڑا کر دیں. میں تو آپ کی حمایت لے کے بات کرنا کر دوں. اگر کوئی بیٹا ماں کا پیارا ہو نا, میں ساری ماؤں کی بات نہیں کرتا, لیکن ایک نقص ہے جس کی اصلاح ضروری ہے. اگر کوئی بیٹا اماں کی بات ماننے والا ہو نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اماں کو استقامت ہی عطا کرے تو بات بنتی. ورنہ پھر وہ بہو سے کہتی ہے, تمہیں پتہ ہے نا, پھر میں جیسے بیٹے سے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے, پھر وہ پورا کراتی ہے جو اس سے. میں نے آپ سے پوچھ کے بات کی ہے, ویسے میں نے آپ سے بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں. اور اگر کسی بیوی کو پتہ چل جائے نا میرا خامد میری بات مانتا ہے, تو پھر وہ بھی اس کو کہتی ہے کہ اب ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا, اور میں کہوں گی تو آپ اٹھیں گے, میں کہوں گی تو آپ. وہ پھر اماں کو بلیک میل کرتی ہے, کہتی ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ سنتے میری ہے, مانتے. یہ لوگ کرتے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں نا, جس سے بھی آپ پیار کرنے لگ جاتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں آزما ضرور لیتا ہے. وہ ناز اٹھوا لیتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے نا میرے اٹھائے جا رہے ہیں, اٹھوا لیتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا اپنی اماں سے بڑا پیار تھا, اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے. میں نے کلمہ پڑھ لیا, میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی. اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی. تھوڑی سی آبادی تھی, برادری میں رہتا تھا, بڑا سا گھر تھا, زمانہ جانتا تھا. فرماتے ہیں ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی. تیسرا دن ہو گیا, اماں نے روٹی نہیں کھائی. آپ اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی, کھانا نہ ملے تو. اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اماں, ہر چوک میں بات ہو رہی, اور سعد کی اماں. اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتے یا وہاں آئے گا. آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی, ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے, باتیں چھڑ گئیں, میری ہی باتیں, میرے ہی تذکرے, میرے بارے میں ہی لوگوں کا ذکر. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, میں گھر آیا, میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہیں اماں مر جائے گی, میرے والد بھی, میرے دیگر لوگ بھی, سب رشتہ دار میرے گرد. میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھائی تو خرابی کر رہا ہے, اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرا کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرا تنگ ہو گیا, اور مکے کا دور ہے, حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے. آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی تو میں نے کہا اماں سنو پھر میری بات, میں تم سے بات کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے. اماں بھی سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے, لگتا ہے کہ کچھ نرم ہوا ہے. فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوا, اور تھوڑے بہت لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی قریب آ گئے. میں نے کہا اماں تیرا اور میرا پیار زمانہ جانتا ہے, اور دنیا کو پتا ہے کہ میں وہ بیٹا ہوں کہ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. اماں ہر چوک میں تیری میری باتیں ہوئی, ان 3 دنوں میں تجھے اور مجھے ڈسکس کیا گیا. اماں تو بڑی کمزور ہو گئی, اٹھ کے تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں, بہنوں نے رو کے دکھایا, بھائیوں نے محبت یاد کرائی, ہر چیز میرے آڑے آئی.
لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے، میرے ایمان نے ایک وقت بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ میں اماں کو منا لوں۔ فرمانے لگے اماں یہ زمانہ سارا موجود ہے اور لوگ کھڑے ہیں، تیری ایک جان ہے نا، ایک جان، اماں تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے مدینے والے محبوب کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔